بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان کی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصدی پر آوری واسطے صلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين. زینت المسجد والمنبر فاتح لوح والبدر والهنا
ابی طالب امیر المومنین وعلى السيدة الجليلة المخدومة مظلومة المحرومة أميرة سے أبيها التي قالت سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا ليا ليا بابا دروازہ تو میرا پڑا کہنوں کے پتہ کون بی بی آئی کتنی عزت مالک آئی احمد نگر لیو گھر ہی اپنا دروازہ ہی اپنا وطنی اپنا نگری اپنی آئی دروازے تے پچھڑائی اے خیر تاہے اچھے کیوں پہ بلیندے ہو اللہ بھلا کرنے شریف قوموں کلے نہیں ہے اپنے پردے دارانو نال لے آئے ہو پردے چھ بٹھائے انہیں شامی پردے داران تو پچھ لے آئے جڑیاں دھیاں پیوان دی عزت دیاں دیوں پیوان تو بات توقع کریں دیاں بجائیں جو صحیح ساڑی ہوئی عزت ہوئے اللہ نہ کرے کہیں دھیدہ پیو فوتو ونجے بھرامان دے گھران دی جے ویکھے ماحول انہیں تا خوشوں دیئے کوئی تھوڑی جئی کڑوی گل کرے رو پاؤں دیا دیئے میرے مان مک گئے میں وطن آسان اسے خیال نال ٹوریے میرے بابے دی امت آئی کھلیے شہر میرے بابے دے میرا لہجہ میرے بابے نال رل دے میری ٹور نیجی میرے بابے دی آئی ہے دھیمے جائے لہجہ نال پوچھیا سو اچھا کیوں پہ بلے دے ہو اتھائی تا میرا بابا قرآن پڑھدا اجازت لے کے اندر آندا میں تواڈے نبی دی دھی فاطمہ زہرا آوازاں اچھیاں ہوئیں اندر آوان دا مطالبہ ہوئے بی بی فرمایا نہ کھولا دروازہ آکھیا نے ایسا کھلا لئی سائیں بہت سنے آئی میرے لفظ اپنے ناجتائی نہ سنے اس نے کہڑے باہر کھلے آئیں وہ چاندے آئیں دروازہ کھلے تھے اندر بجائیں بی بی دی اتنی ہمت نہیں جو دروازہ نہ کھلن دے ویا کسے بے ادبی کیتی ہے اس دروازے نو دھکا دیتا ہے دروازہ کھلے آئے حسین دی ماں دروازے دی اوٹے چاہیے بے شک نروں میں جرات ہوئی تصور کر جو ہی دروازہ کھلے آئے فوج داخل ہوئی ہے فوج داخل ہونا دیوار تے دروازے دے درمیان بطول آ گئی ہے اچھا میں فضا میں نو سہارا دے میں ٹرن دے قابل نہیں رہی وَلَانَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونَ
الظالمين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صلوات بزرگان گرامی اللہ پاک تو ہمیشہ واسطہ رکھے انسان نو جب تک کوئی چیز میسر ہوندی ہے اس وقت تک وہ اس چیز دی اہمیت دی طرف متوجہ نہیں ہوتا اے تو سن لوکاراں کی تھی ہوئی ہیں شاءاللہ جتنے تک ہے اتنے تک تو ہنو پتہ نہیں ہے بھئی نہ دی کیا افادیت ہے اگر ہونے اتار دیو تو پھر پتہ چلے گا جب سردی لگ سی تو پتہ چل سی جو اس شال دی کیا اہمیت ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں کشتی دا سفر پہ کردا سا اور ساری کشتی دے وچ ایک غلام حبشی وہ جو ہی کشتی ٹری وہ دوڑے بچے کشتی دے اس کنارے ونے اس کنارے شور مچائے آکھے میں کشتی تے نہیں چڑھنا میں نے کیوں چڑھایا انہیں میں نے اس کشتی دی لوڑ کوئی نہیں میں اس تو بغیر ہی گزارا کر سکتا ہوں شیخ سعدی آکھیا بھئی او کشتی والے سارے بندے بڑے پریشان ہوئے اس بندے دی وجہ تو شیخ سعدی آکھیا جے اگر اجازت دیو تو اس غلام دا مالک میں نے اجازت دے وے تا میں تو انہوں یہ بندہ چپ کرا دے وہ انہاں آکھیا تیری بڑی مہربانی ادھو دریا ادھو پانی ادھو اس تماشا لائے ہویا ہے تو یہ تا کم خراب ہے شیخ سعدی دے والا چو نہ پیا انہوں ایک گڑتا دیتا وقت دوسرا گھوتا دیتا وقت تھوڑے جے وچ رکھ کے تے وقت باہر کڑ کے وقت ایک گھوتا دیتا وقت کڑ کے اس کو بٹھا دیتا وہ بڑے آرام تے سکون نال کشتی دے وچ بیٹھ گیا کسے پوچھا شیخ صاحب اس کا راز کیا ہے انہوں فرمایا انہوں اگے پتہ کوئی نہ جو کشتی دا کے فائدہ ہوتا ہے انہوں ہون پتہ لگا ہے جو کشتی تو بغیر بندہ ڈوب جاندا ہے اس واسطے میرے پیغمبر فرمائے مسل اہل بیتی کمسل سفینت نوح میری آل دا مقام انہیں جیوے نوح دی کشتی ہے کہیں پتہ کوئی نہیں جو میری آل دی عظمت کیا ہے جب تک انسان نو کوئی چیز میسر ہوندی ہے اتنے تک وہ دی قدر و قیمت نہیں جانتا انہوں پتہ کوئی نہیں ہوتا جب وہ چیز چلی جاندی ہے وقت متوجہ ہوتا ہے قدر نہیں کرتا معصوم نے فرمایا اغتنم خمسطن قبل خمسطن پانچ چیزاں دی پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کیتی کر پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کر ایک تنم صحت کا قبل سقم کا بیماری دے آمن تو پہلے اپنی صحت دی قدر کر ایک تنم شباب کا قبل حرم کا بڑھاپے دے آمن تو پہلے اپنی جوانی دی قدر کر ایک تنم عمر کا قبل موت کا موت دے آمن تو پہلے اپنی عمر دی قدر کر انسان بعض اوقات انہا چیزیں طرح متوجہ نہیں ہوتا جوانی نو دیوانی اچ گزار سکتا ہے صحت نو فضول مشغولیات اچ گزار سکتا ہے تے وقت جداں بڑھاپا آندہ ہے وقت بڑا دل کردس وقت اگو قبر نظر آندیس وقت آخرت نظر آندیس وقت دنیا دا وچھوڑا نظر آندس وقت دل کردس جو ہون کر کرا وقت گوڑے ڈکھ دن وقت ہون ترکے لچ پیڑے ہون لکچ درد ہے ہون میرا سا چڑھ دے ہون میں نو نظر کچھ نہیں آندہ
قرآن تا پڑھایا پر نظر کمزور ہو گئی ہے اپریشن کراون گئے انہاں کیا شوگر دا پرابلم ہے بہت سارے مسائل ہون وقت تھوڑا ہو گیا ہے ہون حج تے نہیں سے جا سکتے ہون فلانا کام نہیں سے کر سکتے اغتنم مالکا قبل فقر کا جدا مال ہوئی انہوں اڑایا نہ کر انہوں چنگے راہ تے لایا کر مک گئی ہوئی تا ارمانی راہ سے تے ساری چیزیں تو اگاں جا کے مالک فرمیندہ ہے ما قدر اللہ حق قدر ان لوگاں اللہ دیوی قدر نہ کی تھی ما قدر اللہ حق قدر جی میں مالک دی عظمت اور اللہ دی قدر کرنیاں نے انہیں لوگاں قدر نہ کی تھی خود مالک نو بھی اپنے بندے تو شکایت ہے کہ بہت سارے مقامات قرآن ارشاد ہوتا میرے نبی نے کل پچھ زمین کہے بڑھائیے آدھن اللہ انہاں تو پچھ آسمان کہے بڑھایا ہے آدھن اللہ انہاں تو پچھ میں یرزقکم فی البر والبحر خشکی اور تری میں تمہیں رزق کون دیتا ہے یہ اکثر اللہ انہاں کل پچھ ہر کہنو رزق کون دیندہ ہے اللہ قرآن کریم دے 12ویں پارے دی پہلی آیت ہے فَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعلم مستقرہا و مستودعہا وہ اس کے مستقر ٹھکانے کو بھی جانتا ہے مستودعہا اس کے آنے جانے اور پلٹنے کو بھی جانتا ہے بہت اوقات بندے قدر نہیں کر دے اللہ دے رزق تے یقین نہیں ہوندہ جان دن بھوک مر ویسائیں اگر ارشاد فرمائے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سیاڑا بنے اگر جڑا تیرا رب ہے وہ بھولدا نہیں ممکن ہے دولت علی کہہ لے ماما بھول بھائی دیاں پچھے آجیاں کھلی دیں اوہ میں تو یاد نہیں رہا فلانا بال بھکھا سم گیا ہے ممکن ہے تیری ماں بھول جائے تجھے تیرا اللہ کبھی نہیں بھولتا رزق تضمین ہے رزق کو دے ذمہ ہے ہر شاید رزق دا ضامن ہے یاد رکھو رزق دی ضمانت دیتی جنت دی ضمانت نہیں دیتی رزق بھی بناونا میرا کام ہے کماونا تیرا کام ہے جنت بھی بناونا میرا کام ہے کماونا ہوڑی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہہ لے بس جوان سن فون بھی کر دیتے وہ جی اللہ سے جو ہر کہیں دی روٹی بنائی ہے تو رزق جو سر کہہ دا بڑھایا ہے یہ اتنے سارے بھکھے لوگ جڑے بیچارے انہوں ایک ٹائم دی روٹی نہیں لگ دی یا بعض اوقات انہوں نے بھک ہوں دی اے کیا سلسلہ ہے اور اے کیا رواج ہے تو یہ دا جواب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دیتا ہے سائیں فرمیندن وَمَا جَاءَ أَحَدٌ إِلَّا وَأَكَلَ رِزْقَهُ غَيْرُهُ جے کداں کوئی بھکھا نظر آوی تا جان لے جو اے دے حصے دی روٹی کوئی بیا جابر کھا گیا اللہ سائیں دی روٹی مالک تو دا رزق بڑھایا وہ دے حصے دا کوئی اور کھا گیا کوئی ظالم کوئی عدوان کوئی بخیل کوئی مالدار کوئی جمع کرنے والا کوئی دوسرا کھا گیا کوئی راشی کوئی چٹیاں وصول کرنا کوئی چور کوئی ڈاکو اللہ تو بڑھائی روزی دی کوئی چور ڈاکو دی روزی کھا گیا وہ دے حصے دا ما قدر اللہ حق قدرے انسان بعض اوقات جڑی شے حاصل ہوئے اس دی قدر نہیں کردا دل متوجہ ہوئے اورا پرا سب کچھ آتا ہے سبحان اللہ فرمائے نہ کول پوچھ دا انہاں دے کول ہر شے اکثر اللہ دیئے لیکن کیڑے بے قدرے ہیں جو اتنی گل جانن دے باوجود بھی جھکانے لے پتا
نو جا جھک دے میں نو کیا خیال ہے ساڑی جو تو کوئی بتر نہیں جھکتا نا جی جی کیا پتا ہونے کے بندے میرے نال رال لاؤ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میں نو اللہ نو جھگنا پوے تا اوکھا ہونا کدائیں کہیں وڈے نو جھگیا کھلا کدائیں تھانے دار نو جھگیا کھلا کدائیں کہیں ایم این اے ایم پی اے نو جھگیا کھلا کدائیں کہیں وزیر نو جھگیا کھلا اللہ دے واسطے ٹائم کوئی نہیں مو اسے دا نہ جھکنا ہے اقبال کیا ہک اللہ دا سجدہ کریں آنا تا قرب دیو منزل نصیب ہویا جو یکائیں نال وائی نہ پویا یکائیں دی لوڑ نہ پویا جو پویا تو تیری آپ پوری کر دے ویا جو جڑے اللہ نال رابطہ رکھ دیں انہاں دے واسطے کی عجیب عنایات ہوندیاں میں اگلے دن ہی پڑھدا پیا حضرت ابراہیم دے کول مہمان آ گئے حضرت ابراہیم گھروں پوچھا کوئی شا کھان پین دیے انہاں کا گھر ہے تو کوئی شے بھی کوئی نہیں حضرت ابراہیم بڑے اداس ہوئے کہ اللہ مہمان بھی دیتا تے وقت کھاون واسطے شے کوئی نہیں حضرت باہر نکل گئے باہر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے چادر بچھائی ہونا کہ مہمان بھی بیٹھے گھارا لے گا پہ بھی تھی اس سے تھی کہ پڑسی ہے کوئی نیڑے ہی جا کارزالہ سلسلہ بھی کوئی نہیں وہ چادر جڑی بچھائی ہوئی آنے نا ارد گرد جو کچھ لبھیا کچھ ریت کچھ لکڑیاں کچھ پتھر کچھ ڈھیلے جڑا کچھ ارو پر لتا وہ اللہ دے نبی نے اس گھٹ بدھی وڑی بلا چادر دی گھٹ بن کے سر تے چالے آئے آن کے اپنی ڈیوڑی دے وچ رکھ دیتی تے خود جا کے مہمانت نال حال حوال ونڈن پہ گئے بے کچھ دیر مائیاں اکثر کوئی شاہ ابراہیم لائے آئے کچھ دیر تے چپ کریں دیا تے پھر آگے دیکھا جائے گا حضرت نے رکھ دیتی کچھ دیر تو بعد خاتون خانہ نے دروازہ بجایا ابراہیم جی آؤ نا کھانا ٹھنڈا پہ ہوندہ ہے مہمان واسطے کھانا لے جاؤ حضرت بڑے حیران ہو کہ گھر ایک تشہی کوئی نہیں حضرت تشریف لے آئے فرمایا کھانا بڑھیا کی دوئیں سامان کی دوئیں نو فرمایا کمال پہ کر دیو وہ گڈڑی بن کے دروازے تھے آپ رکھی نے ایسا کھولے وچ گاجرہ بھی ہائیں نہ آلو بھی ہائیں نہ آٹا بھی ہاں اگر تیرا سلسلہ اس کی ذات نال ٹھیک ہوئے پیغمبر اسلام تشریف لے آئے نا اپنے گھرچ ویکھیا تے جناب زہرا دا انہیں چہرے دا رنگ انہیں افسردہ حسنین دے چہرے دے رنگ افسردہ سائیں فرمایا بیٹی فاطمہ کیا ہے خیریت ہے ہاں اللہ دا شکر ہے بابا اس کی ذات دا احسان ہے فرمایا تو سب بھی میں بھوکے پہ لگ دیو اور جناب حسنین بھی انہیں لگ دیا جو انہاں بھی فرمایا ہاں 3 دن ہو گئے ایسا کسی قسم دا کوئی اتنا کھانا میسر نہیں ہویا نہیں کھا سکے سائیں فرمایا تو پھر علی سے کہتے بی بی فرمایا علی بھی باہر گئے ہیں ہاں بس ان کی انتظار میں ہوں جو ہی تھوڑی دیر تو بعد دروازہ بجیا بی بی نے دروازہ کھولیا مولا امیر ہے بی بی نے خندر روئی دے نال مولا علی دے استقبال کیتا اور تھوڑی دیر تو بعد ایک بہت بڑا طبق اٹھا کے تے سارے اندے دسترخوان تے رکھیا فرمایا میں علی اور تہاڑی انتظار پہ کر دی ہاں بی بی جو ہی مندیل بہشتی ہٹایا وہ دے وچوں ایک عمدہ قسم دی خوشبو پیدا ہوئی سائیں فرمایا کھانا کی دوں آیا ہے بی بی فرمایا جبریل آئے تھے توجہ رہے جبریل آیا ہاں تے جبریل آتے آئے یہ کھانا علی نے بھجوایا ہے مولا فرمایا میں تھا کوئی نہیں بھجوایا تو جبریل کی آواز آئی علی نے اللہ کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے
اللہ نے علی کے اعزاز میں بہشت سے یہ کھانا زہرا کے گھرانے کو بھیجوایا ہے۔ اور یاد رکھو برتن اجے تک آل محمد کو نسلن بعد نسلن آ رہے ہیں، وہ برتن جڑے کھانا آیا ہاں وہ اس وقت تک آ رہے ہیں، اور جب قائم آل محمد تشریف لے آمن گے تو حضرت دے کولو او دادی اما آل بہشتی برتن بھی ہون گے۔ بارگاہ مادر حسین سیدہ طاہرہ صدیقہ مرضیہ راضیہ مبارکہ مقدسہ ام ابیہ بلند ترین صلوات ماشاءاللہ عزیز نے بڑے سونے رنگ نال صلوات پڑھائی، اور بی بی دیو القاب جڑے ساڑیاں کتابیں موجود ہیں وہ سارے دو چار جڑے رہ گئے وہ میں ذکر کر دے وہاں زکیہ، بطول، عذرا، زہرا، سیدۃ نساء العالمین، 9 لقب ہے بی بی دے۔ ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو توفیق ہوئی اور آپ نے قبر میں اسی طرح لیٹے لیٹے بی بی کی القاب دہرا دے تو ملائکہ کہیں گے یہ تو فاطمہ زہرا کا غلام ہے۔ اللہ اور ایک قبلہ صاحبی مجلسہ پاک بی بی دے نسبت دے نال کرانے نے یہ پاک بی بی دے یا میں فاطمیہ دے عنوان دے ہوتے ہونی نے۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، لوگ اللہ کی بھی قدر ہے۔ انسان بعض اوقات بہت ساریاں عظیم چیزیں دی قدر نہیں کرتا، جب تک وہ حاصل ہونی ہیں اتنے تک انہوں دی طرح متوجہ نہیں ہوتا، جدوں چلیاں جانی ہیں بس اس تو بعد متوجہ ہوتا ہے۔ جوانی نہ رہی، عروج نہ رہا، وہ شباب نہ رہا، وہ مال و دولت نہ رہی۔ بہت سارے بندیاں کل پیسے آندے تے انہوں نے تے حج واجب ہو جاندی ہے اور وہ حج نہیں کر دے۔ کیا خیال ہے جڑے بندیاں کل سن 2000 یا سن 18-19 2-2.5 لاکھ روپیہ ہاں تو انہوں بندیاں حج نہیں کی تھی، ہوڑ کرنا چاہیں تو کتنے لگیں گے؟ اور اگر انہوں اس لئے کر رہی ہو گیا تو حج دا فریضہ ادا۔ اچھا بھلے یہ دسو جیڑے بندے اس لئے نہیں کی تھی کہ ہون انہوں نے کل پیسے کوئی نہیں تو گل ختم نہ ہوگی؟ ہاں انہیں نا مہربانی حج دی رقم اگر ایک دفعہ آ جائے، آمن منجن دا رستہ بھی آسان ہوئے، بندے دی صحت بھی ٹھیک ہوئے، جا بھی سکتا ہوئے، قافلہ بھی میسر ہوئے، پیسے بھی ہوئے، آن جان دا خرچہ بھی ہوئے، تے اے دے واپس آمن تک پچھو اہل و عیال دا خرچہ بھی ہوئے، تے وقت بندہ نہ جاوے تو معصوم نے فرمایا الحج فریضۃ واجبۃ، حج فریضہ واجبہ ہے، وترکھا کبیرۃ موبقۃ، اور اگر کوئی آدمی ترک کرے تو یہ ہلاک کر دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پیغمبر فرمایا اگر کسی بندے تے حج واجب ہوئے اور آسانی بھی ہوئے اور کر بھی سکتا ہوئے اور نہ کرے تو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں مرتے وقت وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، میں محمد کا امتی بن کر نہیں مر سکتا۔ تے بندہ جڑی حالت مردہ ہے اٹھی سی بھی اسے حالت تے اگلی بھی سن لو جڑے ہون پچھو خوش ہوئے کھلے ہو بھی بابے تو نہ کی تھی تو با ٹھیک ہے بابے جو نہ کی تھی، جڑا کچھ بچیا پہ آؤ انہوں ونڈ کے اپنا اپنا حصہ لمائے، مرلیاں تے ڈانگ چاہی کھلا ادلا مرلہ میرا تے حیدلہ میرا، میں ادو لینا ہے تو میں حدو لینا ہے۔ یاد رکھو مرنے والے تے اگر حج واجب آئی اور اس نہیں کی تھی تو اس وقت تک ترکہ تقسیم نہ کر سکتے جب تک کہ بابے دی حج دے پیسے نہ کڈو۔ اور توڑے تے واجب ہے کہ مرحوم دی حج کراؤ،
ورنہ تسا سمسو بستریاں تے تسا پیسو سونے سوٹ تے توڑا پیو بیچارہ بدہ کھلو تو سی جو اس حاج واجب ادا مڑ توڑے کول پوچھتا پیا میں آپ کرنی چاہیے یا پچھلے دے ذمہ لاونی چاہیے ہاں میں صاف آدھا پیانتے کدی کدی صاف ستھریاں گلہ کرے نا اپنا چگینے جدا تو ہاڑا بابا فوت ہویا تو سا کیویں بھرا آپا تے تکڑے تکڑے ہو کے ایک بینو اکھی بھی کھائیاں آوے تیرے پوتری انہیں ایک بینو اکھی بھی کھائی سن اکسن تیرے پیو نا مردہ پیئے تو چکرا وہ اکسی او نہیں کریں دا چھو نہیں کریں دے تو سانو کے پچھے تیری حج کسی نے کراونی اگر واجب ہے تو خود کرو ہاں جنہیں دکانہ تو بغیر گزارا ہوندہ ہے بیچ کے حج تے جا جنہیں مجھی تو بغیر گزارا ہوندہ ہے بیچ کے حج تے جا جنہیں زمین وافر ہے اس تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے اس نے بیچ کے بھی حج تے جاؤ واجب ہے کیوں ہوتا ہے کہ اتنے حج مستقر ہو جاتا ہے اسے مسئلے نہیں دستے تو انو اسی تو بارو بار دی جنت دے دینے ہیں نہ حج مستقر ہو تو آدمی کو جنت میں جانا مشکل ہے ما قدر اللہ حق کا قدر لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے اللہ دیا نعمتاں اللہ دی دیتی ہوئی صحت اللہ دی دیتی ہوئے سونے سونے پانی اللہ دی دیتی ہوئے بہترین پھل میوے اللہ دی دیتی ہوئے دودھ بیٹی بیوی بیٹیاں سونے سونے مکان مالک دیا اتنی نعمتاں دے باوجود بھی اللہ کی قدر نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ دیا نعمتاں دی قدر نہیں کرتے لوگا اللہ دیا نعمتاں انبیاء دی قدر نہ کی تھی انبیاء دے معجزات دی قدر نہ کی تھی انبیاء کو جاتے ہیں انو کریں دے کو چاہیں بنی اسرائیل دی اتنی نعمتاں اللہ دی ذات نے گنی ہیں قرآن دے وچ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ مالک نے فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے اتنی نعمتاں لیکن انہاں لوگاں نعمتاں دی قدر مالک نے اپنی مخلوق تے بہت ساریاں نعمتاں کیتیاں ایمان دی طرف بلاون واسطے مالک نے لوگاں دے ہوتے نعمتاں کیتیاں رب کائنات نے حضرت ابراہیم دی نسل دے ہوتے نعمتاں کیتیاں لیکن اللہ انہاں دی قدر رب کریم نے اس امت مرحومہ مسلمانوں بہت بڑی نعمتاں عطا کی تھیا علی جیسا جنگاور شجاع اور مدافع اسلام عطا کیتا خدیجۃ الکبریٰ جیسی سخیہ اور اسلام دے اتے خرچ کرن والی عطا کی تھی فاطمہ زہرا جیسی نورانی عبادت گزار بی بی عطا کی تھی محمد مصطفیٰ جیسا مہربان پیغمبر رحمت للعالمین عطا کیتا لیکن لوگوں انہاں دی قدر نہ کی تھی اللہ مولا علیہ جگہ لقد املأتم قلبی کہا تم لوگوں نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے پیپ سے بھر دیا ہے بڑی بڑی نعمتاں پچھلیوں امتاں دے ہوتے بھی بہت بڑی نعمتاں لوگاں نو اللہ دی ذات نے معجزے دکھائے حضرت موسیٰ دے معجزے حضرت عیسیٰ دے معجزے مردے زندہ کرنا جزام تے برس تے مریضاں نو ٹھیک کرنا حضرت موسیٰ دے معجزے اسادہ ڈنڈے دا سپ بن مننا سمندراں دے وچوں راہ لب پونا کتنے بڑے معجزے اللہ دا نبی گزریا نہ حضرت صالح حضرت اپنا اس مبارک صالح بڑے کوئی ہیکل بندے اچھے قد 40 فٹ دے قد 900 تو لے کے 2000 سال تک دیاں عمرہ گھٹ تو گھٹ 900 زیادہ تو زیادہ 2000 سال دیاں عمرہ
اتنی عمرہ دے بندے بڑے تکڑے نہ تھکن والے ہن پہاڑ دے وچ مار کے رندے تے وچ پہاڑاں دے وچ اپنے مکان بناون والے دیواراں اسارن دی لوڑ کہیں نہیں انہیں پہاڑیاں دے وچ مکان بنا لیندے ہیں نعمتاں فراوان پانی ہر پاسوں جمع ہو کے انہاں دے علاقے چوں گزردا ہا کم و بیش 250 نہراں انہاں دے علاقے چوں گزردیاں ہیں سونیاں سونیاں فصلاں اونچے اونچے درخت گھنے گھنے سائے بہترین قسم دے پھل سونے سونے میوے مشکیزیں دے مشکیزیں بھرے ہوئے شہد دے مٹکیاں دے مٹکے بھرے ہوئے ماکھی دے ساڑھے کو لے اگے ایک ایک درخت ترائے ماکھی باندھے آئے تے ہون سنگن جتنا بھی انہیں نا میرے مدرسے دے وچ 18 کنال دا مدرسہ میں درخت ہوندے ہیں میں دیکھتا ہوں روزانہ طالب علم کہیں نہ کہیں درخت دے تو ماکھی لا کے کھاندے پہ ہوندے ہیں ہون ویک ویک درختاں نوں تھک پونے ہیں کہیں دے تے ماکھی ماکھیاں دے مشکیزے بھرے ہوئے مٹکے فراوان ڈرائی فروٹ گھراں دے وچ ذخیرے دے ذخیرے سب کچھ لیکن اس نعمت دے بجائے استجو دے نال اللہ دی طرح متوجہ ہوئن ہاں وہ لوگ اللہ دی نافرمانی تے چڑھ گئے اللہ دی نافرمانی تے بت پرست ہو گئے اللہ دے نبی انہوں نے تبلیغ کی تھی پہنے تھوڑے جہاں میرے ٹائم ہونا لے 1 بجے آسان ہونی ہے نماز دا وقت نہ لینا چاہتا ہے تو قریب آسو تو میں مسائب پڑھ دے سکتا متمرد ہو گئے بتن جھک دیا حضرت صالح انہوں نے نال بڑیاں تبلیغاں کی تیاں 9 منٹ کہلے فریگڑ بھئی تھے قالوا یا جڑیاں دھمکیاں کھلا دینا ہے تے ڈرائندہ کھلا ہے بھلا کچھ بڑھدا ہی تا کر کے وکھا یا صالحوتنا بما تعدنا لیکن بڑی خلوص بھری دلوں قبلہ صاحب دا دل خوش کرنے واسطے مجلس پڑھنا چاہنا انہاں دا دل خوش ہو سی میرے اللہ دا دل خوش ہو جاسی اللہ دے نیک بندے میں لیکن میرے نالا یا صالحوتنا بما تعدنا جڑا کچھ ہوندہ ہی کر کے جیڑا کچھ ہے کر کے وقا حضرت صالح فرمایا اسا مقابلے والے لوگ نہیں ہیں اسی مقابلہ نہیں انہاں کہا نہیں چل پیڑ ہو گیا تو ایک دن رکھ اس نے تنہیں وکھائیے جو ساڑھے خدا کتنی طاقت آلے نے و تو وکھاویں جو تیرا خدا کتنی طاقت آلے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ایک دن رکھیا گیا بت خانے دے باہر بندے جمع ہو گئے وہ سارے آ گئے انہاں کہ ہون دس جو ساڑھے بت تیرے واسطے کے کریں حضرت فرمایا میرے واسطے کاری کچھ نہیں سکتے انہاں کہ جڑا تیرا مطالبہ ہوئے سائیں فرمایا چلو جو توڑے نال ایڈے مخلص ہیں تے توڑا ایڈا یقین ہے تو توڑے واسطے کچھ چکر ہیں انہاں کہ کیا سائیں فرمایا صرف ایک دفعہ بول پاویں یہ بول پاویں تو ان چھٹی ہے انہاں کہ ایک کوئی گل ہے انہاں بڑا انہوں نے دھوتا کچھیا آپ خشموئی لائیاں بڑے کپڑے سونے سونے پاکے بتا دے ہے تو پھر دے ادھو پھر دے کوئی کہے بود دے منہ تے مٹھائی رکھی کھلا کوئی پستے رکھی کھلا کوئی بادام رکھی کھلا مہربانی کرے ہے ساڑی عزت رکھیا ہے مہربانی کرے ہے ساڑی عزت رکھیا ہے حضرت تشریف لیا حضرت نے فرمایا بولو انہوں نے جو کوئی بھی حضرت فرمایا اتنا نہیں بول دے انہاں کہ بھائی ایک گھنٹہ چلے تو باہر کھلو تے بلے سے حضرت باہر آ گئے آؤ نوٹیاں لگوٹاں تے آ گوڈے لائے تے آ ارکاں ٹیکیاں قبلہ سائیں تے انہاں پیشانیاں رگڑیاں تے بوتاں دے سامنے آ انہاں منتاں کیتیاں تے بس مہربانی کرو سا اتنے عرصے تو تنے جھک دے کھلے ہیں توڑے سامنے تے بھائی یہ ایک دفعہ بول پو ساڑی عزت رہے ونجے پسینے لے گئے 1.5 گھنٹہ انہاں بوتاں دے آپیر ملے تیل رگڑے انہاں دے کنہ نال منہ لائے منہ نال کان لائے منتاں کیتیاں بلو
بوت کی تو بول لینا جی میں کہہ لے کہ بندے ہی بوت بڑے ودے ہوندے ہوندے یا نہیں ہوندے اللہ نہ کرے جو بیگم صاحبہ مسکین شوہر تے ناراض ہو وجے میں بولنا تیرے نال بھولے دی بھی کھلی ہوندی آتی ہے میں نہیں بولنا تیرے نال کیا گل ہے جڑی بیوی بندے نوں جھڑک دے دی ہے پرا میں نہیں بولنا تیرے نال بھولے دی نہیں کھلی ہوندی یار مذاق تو نہیں کی تھی میں جنہ بولنا تو نہ بولنا نہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تحمل ہونا چاہیے جی میں کنا بندے نوں سمجھا بت تا بت ہوندے نے اگو بولیندے نہیں فلاڑا تا بت بنیا بیٹھا انہاں بڑی ہمت کی تھی بڑیاں منتاں کیتیاں بت نہ بولے اللہ دے نبی فرمایا ہن تساں دسو میرے اللہ کو لکے منگ دیو باہر نکل آئے انہاں کیا ہو جڑی سامنے پہاڑی ہے اسے پہاڑی دے وچوں نکلے ایک ناقتن شکرا اشرا ایک ناکا نکلے جڑی دا مہینے دی حاملہ ہوئے تے او دا رنگ سرخ سیاہی مائل ہوئے تے وچوں ڈیزائن دار ہوئے اسے ڈیزائن تے تنو کے لئے لوٹ لائیں گے انہیں نہیں تھوڑے جے چولے لو ادو کٹ کے تے ادو چا سیتا ڈیزائن بڑھ گیا ہاں نہ کہ ڈاچی ہوئے تو ڈاچی دا بھی وچوں ڈیزائن تو دو پوائنٹ بس پہ میرے نالا سو میں بڑا قریب پہنچ گیا پہاڑی دے وچوں ناکا دے پہلے کن نکلے وقت سر نکلے وقت باہر آ گئی وقت دا مہینے دی حاملائی اٹھائی بچہ دیتا بچہ دوڑن لگ پیا اللہ دے نبی فرمایا یا قوم حاضی ناقت اللہ اللہ دی ڈاچیے فدروا تاکلو فی ارضے اے توڑے کولو چارہ نہیں منگ دی اللہ دے کولو کھان دیئے اللہ دی مخلوق ہے لیکن حیا کرے آئے اللہ دی نشانی ہے فلا تمسوا بسوء فیاخذکم عذاب علیم اینو تکلیف نہ دیوے آئے نہیں تا برباد ہو ایسو ایک دن دو دن دی آئی تے سارا ٹھٹا دو تھٹ پوندا تے ایک دن سارا پانی وہ پی وین دی آئی جڑے جڑے وہ پانی پیوے آ سارا دن وہ دودھ پی دیا تے جڑے جڑے او پانی نہ پیویا اے پانی پیندیا او چر دیا لیکن انہانو ناکا دے نال ویر پہ گیا اس ناکا دے نال اللہ نو محبت آئی بالکل انہا اگا ود کے اس ناکا دیا کوچاں اللہ دی ذات نے اولاد تے بندے دا کوئی عجیب ساتھ بڑھایا ہے عجیب ساتھ ویسے تا بچے اپنا زخمی پیو ہی نہیں ویک سکتے تے پیو دی زخمی حالت بھی نہیں دیکھ سکتے تے اللہ نہ کرے کہے ماں دیا دھیاں وے دھیاں نہیں ہوئے ہی کھلوں میں آندھا پیا وہ جڑا حضرت سالہ دی ڈاچی دا وہ بچہ ہاں نا توڑا وہ کہیں لے بھج کے اس پہاڑی تے چڑھتا کہیں لے اس پہاڑی تے چڑھتا اللہ دے نبی فرمایا 3 دہاڑے انتظار کرو ناکا دا بچہ روایا ہی نہیں تھوڑے تے عذاب آوے سی میں اکسا مالک ہو کی ہو جے منظرہ جب مدول دے گھارے زہرا دے نال کہیں لے مان ویتے آئیں کہیں لے پیو دے پاسے ویتے آئیں اللہ بھلک اللہ بھلک اللہ بھلک میں نے بزرگ سادات تا نہیں پہ نظر آن دی ایک عزیز میں ملے سمر شاہ صاحب دا بھانجا باقی سادات بھی ہو سو میری ماما بھیڑا سیزادیاں بھی تشریف فرماؤ سے ممکن مسائب یاد نہ رہوں انہیں پہلو معافی پہ منگنا جو میں نہ رنج نہ ہوئے آئے میں مسائب بھی پڑھنا ہے ممکن ہے میری دھیاں بھیڑا ماما ساریاں نو خصوصاً سیزادیاں دے واسطے ذرا مشکل ہوئے برداشت کرنا
دروازے تائیں آپ چل کے گئی آئی وقت دروازے تو واپس حسین دی 18 سالہ ماں کوئی بیمار نہیں کوئی تکلیف نہیں پہلے تو لاچار نہیں اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر انہیں 2 لفظ تمہیدی سن لائے میں سیدہ دے گھارج ترائے شخصیات کی ہو جائیں ڈٹھین جڑے بغیر کسی مجبوری دے ٹر دے آئیں تے وقت جھڑ پاؤں دے ٹر دے آئیں تے وقت جھڑ پاؤں دے آئیں پہلی حسین دی ماں دروازے تو اٹھیے ٹر دے آئیں وقت جھڑ پاؤں دے آئیں وقت اٹھ دے آئیں وقت جھڑ پاؤں دے آئیں پہلی حسین دی اماں جگر سنبھالیں پہلی حسین دی اماں دعا زہرا دا لال گھوڑے دی زین تو لکھا ہے مقتل دے پاسے ٹر دے آئیں وقت جھڑ پاؤں دے آئیں وقت ٹر دے آئیں وقت جھڑ پاؤں دے آئیں وقت ٹر دے آئیں وقت جھڑ پاؤں دے آئیں ہونا ہر آنکھ دا بلو عیسیٰ میں نے میں تیرے جگری جو حج کٹ لینی ہے جو میرے نال کربلا آئے ہو تری زہرا دی دھی کڑیاں پا کے جدا اٹھ دے نیڑے آئیے جھڑ پاؤں دے آئی وقت اٹھ دے پاسے ٹر پاؤں دے آئی پھر آمد بعد زینب اولیاء جدا اٹھ دے سوار مڑھائیے جھڑ پاؤں دے آئی وقت اٹھی کے تے فرات علی پاسے مو کر کے آتی آئی غازی بھین نو چڑھا اللہ بھلا کرنے سونا استقبال کی تئینے بس 5-7 منٹ دا ایک جملہ میری نوکری ہوئی سی میرے بعد ڈھیر سارے اچھے پڑھن والے بھائی چودھری حامد علی صاحب اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت میں دسی جاواں بھائی حامد نو تو جان دیو بہت بڑے علمی اور صاحب فضل اور تقوی اور بہت بڑے مصعب خان قبلہ سید حسین رضا علامہ سید محمد یار شاہ نقوی صاحب دے پوتے نے اور بہت بڑی علمی شخصیت نے ماشاءاللہ سی زیادہ موعظہ بھی سونا کر سن تو انہوں مصعب بھی بہت سونا سوڑی سن سانو بھول جا سو اسا کے مصعب پڑھن جڑا سائی حسین پڑھ سن سونا مصعبی شخصیت تشریف لیا سن میں اپنے حصے دی انہیں نکی جی نوکری جدن دروازے توں فضا دا سہارا لے کے آئی نا تو ہون بطول نو اصلا نے توقع نائی جو اگلا ماحول انیوں سی جدن دروازے توں ہولے ہولے سہارا لے کے اپنے گھر پہنچیے بطول سر چاہے ڈٹھائے علی قیدی نظر آئے جدن بطول نو علی قیدی نظر آئے نیرونہ تا چھوٹی ہے اگلا جملہ برداشت کر یہ ڈٹھائے تاؤ تو دھیاں رو دیا کھلے آئے رو دو پوتر رو دے کھلے آئے بیٹے کھلے آئے اممہ زخمی بابا قیدی ساڑھا چھڑا ہون نانا ہانے کوئی نہ آپ این چھوٹے چھوٹے آپ گاوت نہیں سکے ہون ضرورت آئی بطول دی ضرورت آئی بطول دی ماحول تے کنٹرول کرنا ہون اگا میں سائی نہیں کڑھنی تے